بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے. یہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے لیکچرز کے سلسلے کی چوتھی کلاس ہے. ڈیفیوژن آف انوویشن میس کمیونیکیشن کی ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے. اس تھیوری میں ایکچولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نظریہ، کوئی تھیوری، کوئی پروڈکٹ جو مارکیٹ کے اندر آتی ہے کس طرح ایکسیپٹنس لیول اچیو کرتی ہے اور لوگ اسے ایکسیپٹنس دیتے ہیں اور لوگ اسے قبولیت کا درجہ دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں اسے ایک مقام ملتا ہے اور لوگ اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں، اس سروس کو اویل کرتے ہیں. لیکن یہاں تک پہنچنے میں اس پروڈکٹ کے سروس کو یا کسی بھی منصوبے کو ایکسیپٹنس لیول تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل کا سامنا اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ سب کا سب ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری میں کور ہوتا ہے. ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن یا میس کمیونیکیشن کی ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے اور مارکیٹنگ سے لے کے ایڈورٹائزنگ، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن، اکنامکس، بہت سارے ڈسپلنس میں ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری استعمال ہوتی ہے. آئیے تفصیل کے ساتھ ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے پروسیس سے اس تھیوری کا کیا لنک ہے اور یہ تھیوری کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیوں اتنا اہم درجہ دیا جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا کانسیپٹ اس تھیوری کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. آئیے سب سے پہلے انوویشن کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. انوویشن کیا ہے؟ انوویشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کی ڈیفینیشن کہتی ہے دا پروسیس آف ٹرانسلیٹنگ این آئیڈیا اور انوینشن انٹو گڈ اور سروس دیٹ کریٹس ویلیو اور فار دا وچ پیپل یا وچ کسٹمر ول پے. یعنی ہم کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی پریزنٹیشن، انوینشن مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں جس کو لوگ قبولیت دیتے ہیں اور اس کو پیمنٹ کر کے استعمال کرتے ہیں یا خریدتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی خاندان، کوئی بڑا کسٹمر، کمپنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، حکومت، وہ پیمنٹ ادا کر رہی ہے اور اس انوینشن کو حاصل کر رہی ہے، اس انوینشن کو قابل قبول بنا رہی ہے. دیکھیں، جب بھی ہم انوویشن کی بات کرتے ہیں، انوویشن ایک ریپلیکیبل اور آئیڈیا ہوتا ہے جس کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کاسٹ کسٹمرز کی، کنزیومرز کی یا جو بھی کوئی بھی منصوبہ، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جہاں انوینشن کا تعلق ہے، لوگوں کو یا اپنے ٹارگٹ آڈینس کو سیٹسفائی کر سکے. یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اس پروسیس میں نیو آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں، نیو آئیڈیاز جنریٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بزنس فلورش کرتا ہے، کوئی منصوبہ فلورش کرتا ہے اور لوگ اس منصوبے کو اہمیت دیتے ہیں اور اس منصوبے کو اپنی زندگی کا لازمی پارٹ سمجھتے ہیں. اگر ہم ڈیفیوژن آف انوویشن کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفیوژن آف انوویشن میں بھی اسی چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ کن مراحل کے تحت ایکسیپٹنس کا لیول قبول ہوتا ہے اور یہاں انوویشن آخری مرحلے تک، یعنی قبولیت کے آخری درجے تک، ایکسیپٹنس لیول کے لاسٹ لیول تک پہنچتے کن مراحل سے گزرتی ہے، یا وہ آئیڈیا معاشرے میں ایکسیپٹنس لیتا ہے تو کن مراحل سے گزرتا ہے. دیکھیں، ڈیفیوژن کو اگر ہم ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں. دیکھیے، اور وہ پیٹرنز یا وہ ٹائپس کون سی ہیں. سب سے پہلی ٹائپ ماڈیفیکیشن اور امپروومنٹ آف این ایگزسٹنگ پروڈکٹ، یعنی کوئی بھی پروڈکٹ کنٹینیوس ایسی انوویشن جو ماضی میں ہو گئی ہے، امپلیمنٹ ہو چکی ہے، لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، اس کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اور زیادہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں اور ہر
اور اس میں امپروومنٹ آئے اور وہ تاکہ اس پروڈکٹ یا اس منصوبے یا اس سروس کا اسٹینڈرڈ بہتر ہو سکے. ڈائنامکلی کنٹینیوس، اس کا تعلق ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ریسورسز سے ہوتا ہے، آلٹرنیٹیو چیزوں سے ہوتا ہے. ہم نیو پروڈکٹ لے کے آتے ہیں جو آلٹرنیشن ہوتی ہے، بٹ جنرلی اسٹیبلش پیٹرن کے اکارڈنگ سے یہ کام کرتی ہے اور لوگ اسے خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسکنٹینیوس، پرانی پروڈکٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پرانے نظریے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نیا نظریہ یا نیا پروڈکٹ یا نیا منصوبہ مارکیٹ میں آتا ہے، یہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے اور لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے بہت اچھی طریقے سے. اس کی مثال ان تینوں کو ہم ایک منصوبے سے ایکسپلین کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کراچی نارتھ ناظم آباد میں، کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں ایک پل بن رہا ہے. اس پل کو موڈیفائی کیا جائے، اس کی ایکسٹینشن کی جائے اور اس پل کو گرایا نہ جائے، اس پل کی ایکسٹینشن کی جائے، تو یہ ہمارے پاس کنٹینیوس ہوگا. اس پروڈکٹ کو اس ڈائنامک کنٹینیوس ہمارے پاس انوویشنز کیا ہوں گی جس کے اندر ہم کوئی نئی چیز انوالو کریں اور اس طرح نئے طریقے سے ڈیزائن کریں، یعنی اس کو اس طرح آلٹر کریں کہ وہ نئی چیز لگے اور اس پیٹرن کو لوگ خریدیں. مثال کے طور پر اس جو ہم نے بات کی نارتھ ناظم آباد کے پل میں نئی آپ گیریج لگا دیجئے، بیرل لگا دیجئے تاکہ یہ منصوبہ اور جدت کے ساتھ نظر آ سکے. آخری بات ڈسکنٹینیوس، ہم اس پل کو گرا دیں اور اس کی جگہ نیا پل تعمیر کریں اور وہ لوگوں کے بیہیویئر پر اثر انداز ہو اور بہت لوگ سمجھیں کہ یہ منصوبہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. جو پرانا منصوبہ تھا وہ ختم کر کے نئے منصوبہ شروع کر دینا ڈسکنٹینیوس انوویشن میں آتا ہے. امید ہے یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھا دی ہے. ڈیفیوژن آف انوویشن کی بات کرتے ہیں. ڈیفیوژن آف انوویشن ایڈورڈ راجرز نے پریزنٹ کی تھی. ایڈورڈ راجرز ایکچولی اس نے یہ آئیڈیا گیبریل تھریڈ سے حاصل کیا اور جس نے ہائبرڈ سیڈ کرون اسٹڈی سے میں ڈیفیوژن آف انوویشن کا نظریہ پہلی دفعہ پریزنٹ کیا تھا، لیکن ایڈورڈ راجرز نے اسے ماڈیفائی کیا بعد میں جا کر. اور ایکچولی ایڈورڈ راجرز نے اپنی تھیوری میں کہا کہ رولر سوشیولوجی، میڈیکل سوشیولوجی، اینتھروپولوجی اور اکنامکس کا تعلق عوام سے ہے اور اس میں میڈیا کو یوز کیا جائے تاکہ نئی انوینشنز کو پروموشن مل سکے اور اکنامک گروتھ ہو، رولر سوسائٹی میں گروتھ ہو، میڈیکل سائنسز میں گروتھ ہو، میڈیکل سوشیولوجی میں گروتھ ہو، مارکیٹنگ میں گروتھ ہو. بہت سارے میں نے جیسے ارلیئر آپ کو بتایا تھا لیکچر میں، ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری ملٹیپل ڈسپلنز میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ڈیفیوژن آف انوویشن کا ماڈل یا جسے راجرز کی ڈیفینیشن یا راجرز کا ماڈل بھی کہتے ہیں، کن کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے، آئیے اس کی بات کرتے ہیں. یہاں راجرز کے اکارڈنگ کوئی بھی انوویشن آئیڈیا ہو سکتا ہے یا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کی بیسس پر پرسیو کرتے ہیں اور بالکل ایک نئے لک کے ساتھ سامنے آتا ہے. راجرز کے اکارڈنگ نیا انسٹرومنٹ، نیا آئیڈیا جو نئے لک کے ساتھ پریزنٹ کیا جائے، جو بالکل نئی تھیوری کی طرح ورک کرے. اب اس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے کمیونیکیشن چینلز کی ضرورت ہوگی، یعنی میڈیا کی ضرورت ہوگی. اور اس میں میڈیا اپنا کیا رول پلے کرے گا؟ انفارمیشن کا فلو ہونے کے لیے کن چینلز کو یوز کیا جائے گا؟ یہاں ان کمیونیکیشن چینل سے یہ مراد لی جاتی ہے.
اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ انوویشن کتنا فاسٹ ہے اور کتنی دیر کے بعد یہ اس کی ایڈاپشن ہوگی، یعنی ایکسیپٹنس لیول کو پہنچنے تک کتنا عرصہ ہمیں چاہیے ہوگا. یہاں ٹائم سے یہ مطلب لیا جاتا ہے. ٹھیک. اور ہمیں پھر چوتھے ایلیمنٹ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سا سوشل سسٹم ہے، جہاں انفارمیشن شیئرنگ کر کے یا انفارمیشن کا پھیلاؤ کر کے، انفارمیشن کا فلو کر کے اپنے کامن گولز حاصل کیے جائیں گے. یہاں یاد رکھیے، یہاں یہ تینوں یا چاروں ایلیمنٹس، جو تین ایلیمنٹس میں نے اس لیے کہا کیونکہ کمیونیکیشن چینل ہی اصل میں ٹیکنیکل چینل ہے، اس لیے اس میں انوویشن، ٹائم اور سوشل سسٹم بہت وائٹل ہوتے ہیں. دوسرا ایلیمنٹ کمیونیکیشن چینل اصل میں ایک برج کا رول پلے کرتا ہے، کراس پوائنٹ کرتا ہے ٹیکنیکل کمیونیکیشن کے ساتھ. یعنی ہم وہ ٹیکنالوجیز یا وہ نئی جدت استعمال کریں جس سے ہمارے چینل کو یا ہمارے کمیونیکیشن پروسیس کو ایکسیپٹنس ملے اور جو نظریہ ہم نے پریزنٹ کیا ہے وہ قابل قبول بن سکے. یہاں اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے. دیکھیے، اور اس کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفیوژن آف انوویشن اصل میں آئیڈیاز کے پروموشن کا نام ہے، آئیڈیاز کو اسپریڈ کرنے کا نام ہے عوام کے درمیان یا گروپس کے درمیان، تاکہ وہ نظریہ پھیل سکے. ڈیفیوژن آف انوویشن 2 اسٹیپ فلو تھیوری سے آگے کی بات ہے. یہ 2 اسٹیپ فلو تھیوری سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس میں نیو آئیڈیاز کی شیئرنگ ہوتی ہے، نیو آئیڈیاز اپلیکیبل ہوتے ہیں، لوگ نیو آئیڈیاز کو اپنے کلچر میں رہتے ہوئے اڈاپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ 2 بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یا تو آپ کا نظریہ یا آپ کی تھیوری یا آپ کا آئیڈیا ایکسیپٹ ہوگا یا آپ کا آئیڈیا ریجیکٹ ہوگا. یہاں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. ملٹی اسٹیپ ڈیفیوژن میں اوپینین لیڈر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اوپینین لیڈر اصل میں ڈیسیجن بناتا ہے، عوام کی آراء کو بناتا ہے، اور ایسے عوام کی آراء اصل میں اپنے اوپینین لیڈر کے ماتحت ہوتی ہے. اوپینین لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، علاقے کا پڑھا لکھا بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی MPA MNA بھی ہو سکتا ہے، وہاں کی کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی سرکاری ملازم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ جس کا سوسائٹی کے اندر انفلوئنس ہو، وہ اوپینین لیڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور سوشل موومنٹ میں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، ڈیفیوژن انوویشن کے فردر اسٹیپس میں ہمارے اوپینین لیڈر کا جو رول ہوتا ہے، اس کو آگے چل کر اگلی کلاسز کے اندر ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو کائنڈلی اس کلاس کا انتظار کیجیے. اوپینین لیڈر پہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا. ٹھیک. انوویشنز ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ، جیسے میں نے بار بار بتایا، کہ اڈاپٹ کریں یا نہ کریں یا سارے لوگ ریجیکٹ کریں. یا اس بات پہ بڑا خاص فوکس کیا جاتا ہے کہ میسج میں اگر 50% ایکسیپٹنس بھی مل جاتی ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ پروسیس بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی آئیڈیا مارکیٹ میں آئے اور اسے فوراً کے فوراً ایکسیپٹنس لیول ملے. ایکسیپٹنس لیول کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے اور اس ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جب جا کے ہمیں ایکسیپٹنس لیول ملتا ہے یا ہم چیز یا ہمارا آئیڈیا، ہماری کوئی بھی تھیوری ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھیں. اور یہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوتا ہے اور ایک سوشل سسٹم کے ڈائنامکس میں رہتے ہوئے ہوتا ہے. یہ بات بھی یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے. آئیے آگے کی طرف موو کرتے ہیں. ڈیفیوژن انوویشن کی تھیوری میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو بھی ڈیفیوژن، یہ دیکھیے بالکل یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے.
انوویشنز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ انوویشن کو قبول کریں. یہاں اس بات کا کیا ایک آخری پوائنٹ یہاں کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے، کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں کہ کس لیول پر آ کر ہمارا نظریہ ایکسیپٹ ہوگا یا کس پوائنٹ پہ آ کے ہمارا نظریہ ریجیکٹ ہوگا. ہم یہاں پہ ملٹیپل کیٹیگریز بناتے ہیں اور مختلف ٹاسک اسائن کرتے ہیں تاکہ ہمارا آئیڈیا آگے بڑھ سکے. اس کے لیے کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں، یا کون کون سی اسٹیجز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ڈیفیوژن آف انوویشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو نالج ملتی ہے، سب سے پہلے نالج کے بعد پرسویشن، پھر ڈیسیجن کی بات آتی ہے. یعنی سب سے پہلے کوئی بھی نظریہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے یا کوئی بھی تھیوری مارکیٹ کے اندر آتی ہے، کوئی بھی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں نالج ملتی ہے. پھر ہم پرسیپشن کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ڈیسیجن ہوتا ہے. ڈیسیجن کے بعد امپلیمنٹیشن کا مرحلہ آتا ہے. جب ہم امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں، اب یہاں کنفرمیشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لیول ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز ایکسیپٹ ہو جائے گی یا قبولیت کی منزل طے کر لے گی یہاں، یا سوسائٹی میں اس کو جگہ مل جائے گی. یاد رکھیے گا عوام اس اسٹیج کے اوپر، ڈیسیجن والی اسٹیج پر آ کر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسے ریجیکٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیے گا. اس اسٹیج پر آ کے اس چیز کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پورے اسٹیج کو، پورے پروسیس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. ٹھیک، یہ پورا پروسیس ایکچولی ڈیفیوژن آف انوویشن کی جان ہے. یہ اس کے سب پارٹس ہیں. یاد رکھیے پیپر میں آپ نے یہ پورے پروسیس کو، اس پورے ڈائیگرام کو آپ نے بنانا ہوگا، جب جا کے آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. یہ ڈیفیوژن آف انوویشن ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ ضرور آتا ہے یا تو شارٹ نوٹس میں آ جاتا ہے، تو اس کو بہت دھیان سے پڑھ کے جانا ہے آپ لوگوں نے. اب دیکھیے ایڈاپٹرز کون سوسائٹی میں کسی بھی نظریے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. اس میں کون کون سی کیٹیگریز ہوتی ہیں دیکھیے. سب سے پہلے آئیے ان کیٹیگریز کو ہم ایک چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں. پھر میں ایک بات آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سوشل سسٹم کے ممبر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک نظریہ آیا اور تمام دنیا کے اندر چھا گیا. سب سے پہلے ایک ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے جسے پائلٹ سسٹم بھی کہہ سکتے ہو. وہاں پہ نظریہ آتا ہے، پھر اس کو اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ کیا کرو بنتا ہے اور کون کون سے اسٹیجز میں پارٹس ہوتے ہیں، کون سی میجورٹیز، کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، میجورٹی کہاں پر آتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ دیکھیے یہ ایک راجرز نے اپنی تھیوری میں پریزنٹ کیا ہے اور یہ چارٹ اسی کا بنایا گیا ہے. شروع میں جب بھی کوئی نظریہ مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ اس پرسنٹیج پہ بیس کرتا ہے، وہ انوویٹرز ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ لوگ اسے قبول کرنا شروع کرتے ہیں. ایک رف پرسنٹیج یا جو پرسنٹیج کا کرائٹیریا ہے وہ 13.5 بتایا گیا ہے ارلی ایڈاپٹرز کے لیے. پھر ارلی ایڈاپٹرز میجورٹی میں کنورٹ ہوتے ہیں. میجورٹی کے لیے جو پرسنٹیج بتائی گئی ہے اسے 34% سے میٹ کرنا مسٹ ہے. ٹھیک، یہ تقریباً یہاں تک یہ 50% کا لگ بھگ یہ بنتا ہے. پھر 50% میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے لیٹ میچورٹی،
کہ جو ارلی میجورٹی کے بعد کنورٹ ہوتی ہے. یاد رہے یہ ڈائیگرام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیفیوژن آف انوویشن کی. یہ ڈائیگرام پورے حال کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, پورے پروسیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیں, پھر آخر میں سب کو دیکھ کر کون سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور سب پرکھتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ نظریہ اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سب سے آخر میں جو سوسائٹی کا سیگمنٹ یا مارکیٹ کا سیگمنٹ آتا ہے یا عوام کا سیگمنٹ آتا ہے وہ لیگرڈز ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں ڈیفیوژن آف انوویشن یا کسی بھی چیز کی ڈیولپمنٹ میں, چاہے وہ ڈیزائن کی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ کسی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے منصوبے کی بات ہو, اس میں ڈیفیوژن آف انوویشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اس کو آپ اس کی سٹیجز کو اس گراف کی صورت میں بھی بیان کر سکتے ہیں. دیکھیے انوویشن کمیونیکیشن چینلز, اس کی مثال انوویشن ٹیکنالوجی کی بات کی تو ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, کمیونیکیشن چینلز, ویڈیو یعنی کوئی بھی میڈیا, پرنٹ ایپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ویڈیوز ہو سکتی ہیں, ٹیوٹوریلز ہو سکتے ہیں, ویب سائٹس ہو سکتی ہیں, کوئی بھی ایسا ماڈل یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کمیونیکیشن کے تھرو, کمیونیکیشن چینلز کے تھرو ٹرانسمٹ کر سکیں. ٹائم, کس ٹائم میں ہم نے بات کی, سوشل سسٹم کی بات کر لی تھی. یہاں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ٹیکنالوجی کو اسٹریٹجیکلی پلان کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کس حد تک قابل قبول ہوگی. ہم اس کو بک کے ریفرنس نہیں دیتے, اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. دیکھیے یہاں یہ لائن بڑے قابل غور ہے. Roger described technology transfer as planned and direct because of its corporate biases, corporate basis. دیکھ لیجئے تھیوری کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. دیکھیے اس کو قابل قبول ہونے کے لیے, قبولیت کے مراحل طے کرنے کے لیے یہاں بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ لمیٹیشنز ہیں ڈیفیوژن آف انوویشن تھیوری کی, آئیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بہت سارے ایویڈنس شو کرتے ہیں کہ یہ پبلک ہیلتھ ڈیفیوژن اور انوویشن کے کریٹکس کہتے ہیں کہ ڈیفیوژن آف انوویشن کی تھیوری ہیلتھ کیئر کمیونیکیشن کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتی اور نئے بیہیویئرز ڈیولپ نہیں کرتی. یہ دیکھیے آپ کے سامنے مینشن ہے. اور ہیلتھ کمیونیکیشن میں یہ پبلک ہیلتھ پروگرام میں یہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پارٹیسپیٹری ماڈل کے اندر پبلک ہیلتھ پروگرام پہ اتنا فوکس نہیں ہو پاتا, اور ہیلتھ پروگرام اگر کسی ہے کوئی حکومت اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں, تو اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. آئیے لمیٹیشن آف ڈیفیوژن انوویشن کی تھیوری کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کی بات کر لیتے ہیں.
डिफिजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन में या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में डिफिजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम होता है। डिफिजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती, इतना वर्कआउट नहीं कर पा रही होती, और पब्लिक हेल्थ के मंसूबों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। जैसे कि आपको पता है, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, पढ़ लीजिए इसको। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हमने डिस्कस ना किया हो। ऑलमोस्ट सारी सेम चीजें हम कर चुके हैं। आइए हम डिफिजन ऑफ इनोवेशन का ताल्लुक, आइए हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन या डीसी आइए हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन का डिफिजन ऑफ इनोवेशन से क्या ताल्लुक है और इस कितना इम्पोर्टेंट है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ मैं भाग्य विज्ञान को क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने उनसे ये नोट्स लिए हैं। थैंक्स भाग्य, उनके जहाँ उनके आइए हम डिफिजन ऑफ इनोवेशन का डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन और या डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की, आइए अब हम ये देखते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का डिफिजन ऑफ इनोवेशन से क्या ताल्लुक है। यहाँ अपने दोस्त भाग्य को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उससे मैंने ये कुछ स्लाइड्स ली हैं वहाँ ये। थैंक यू भाग्य, आपके ज़बरदस्त नोट्स मेरे काम आए। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें रिकग्नाइज करनी है प्रॉब्लम और नीड। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में डिफिजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का सबसे पहला पार्ट क्या है कि हमें प्रॉब्लम और नीड को अंडरस्टैंड करना है। हमें सेकंड नुक्ता कहता है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च की जाए, डेवलपमेंट के लिए इनोवेशंस किए जाएं, डेवलपमेंट के ऐसे प्लान किए जाएं, ये मतलब है जो इनोवेटिव हो और जो एप्लीकेबल हों। चौथा पॉइंट कहता है कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए। जितना कमर्शलाइज होगा इतना अच्छा वर्क होगा, इतनी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इतना ज़्यादा प्रोफेशनल स्टाइल में वो मंसूबा कंप्लीट होगा या वो प्रोजेक्ट इतने ही जो मुकर्रर किया टाइम है, जो टाइम एस्टिमेट किया गया है, टाइम की एस्टिमेशन दी गई है, इतने ही टाइम में वो कंप्लीट होगा। डिफिजन ऑफ इनोवेशन में बड़ा ताल्लुक होता है और इसके बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नताइज जिसे कहते हैं। आइए इनको बारी बारी सारे एलिमेंट्स को देख लेते हैं। देखिए, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम से क्या मुराद है हमारी। देखिए सबसे पहले हमें रिसर्च किया जाए, हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए पहले मरले में कि किसी भी नज़रिए को डिफ्यूज़ करने से पहले कि वो प्रॉब्लम है क्या या उस प्रॉब्लम की ज़रूरत है। हम डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करें तो इस स्टाइल में डिज़ाइन करें कि
کہ وہ سالو ہو، یعنی وہ اپلیکیبل ہو اور لوگوں کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہو۔ سیکنڈ پوائنٹ کہتا ہے ہم بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اوریجنل انویسٹیگیشن ہو اور ہمارے پاس جو بھی نالج شیئرنگ ہو رہی ہے وہ سائنٹیفک بیسس پر ہو۔ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہاں سائنٹیفک ریسرچ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، یعنی جو بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہو وہ اس پروجیکٹ سے یا اس انوویشن سے تعلق رکھتا ہو، اس کو بالکل ریئل ہو۔ ہم فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کے اندر جو پریزنٹیشن کر رہے ہیں وہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز بالکل جینوئن ہوں، اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کیا جائے، اور جو نالج گیدر کی جا رہی ہے وہ سائنٹیفک اسٹائل میں کی جائے، ایک پراپر وے میں ریسرچ کنڈکٹ کی جائے، اور جو بھی پرابلم سالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسے پریکٹیکل میتھڈ کے ساتھ سالو کیا جائے۔ ہم ڈیزائن کرتے ہیں، انوویٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو، اس پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں کہ وہ پروگرام ضروریات سے میٹ کرتا ہو اور وہ پروگرام میں اتنا پوٹینشیل ہو کہ لوگ اسے ایکسیپٹ کریں اور ایڈاپٹرز اسے بالکل پازیٹیو وے میں قبول کریں۔ یہ یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ اسے قبول کریں بالکل اس انداز میں کہ وہ ایکسیپٹنس لیول پر جا سکے، اور اس میں اتنی ڈیپتھ ہو یا وہ اس لیول کا ہو، اتنا پروفیشنل ہو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی انوویشن کی گئی ہے اس کو آگے چل کر ریجیکٹ نہ کیا جائے بلکہ ایکسیپٹ کیا جائے۔ دیکھیے جب ریسرچ کی جائے گی تو اس کا ڈیزائن یا اس کا ریسرچ پیکج اس اسٹائل میں ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ کس حد تک اسے قبول کرنے کے یا کسی تھیوری کو یا کسی نظریے کو قبول کرنے کے چانسز ہیں۔ اگر قبول نہیں کرنے کے چانسز ہوں گے تو کبھی بھی وہ نظریہ ایکسیپٹنس لیول پر نہیں گزرے گا۔ پروفیشنل آرگنائزیشنز کو یہ منصوبے دیے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام دیے جاتے ہیں تاکہ جو ان کمپنیز کا ٹریڈیشن ہے، جو کمپنیز اس کام میں مہارت رکھتی ہیں، وہ اس کام کو مقررہ وقت پر اور سائنٹیفک اسٹائل کے اندر کمپلیٹ کر سکیں۔ یہاں یہ مطلب یہاں لیا جا رہا ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے ڈیفینیشن آف ایڈاپشن کی، یعنی یہ بہت بڑی کریٹیکل اسٹیج ہوتی ہے۔ اس کریٹیکل اسٹیج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کتنا قابل قبول ہوا اور یہ نظریہ کس حد تک آگے گیا۔ دیکھیں، اور پھر آخر میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا فیڈ بیک آیا، کہ ڈیزائریبل تھا، انڈیزائریبل تھا، ڈائریکٹ تھا، انڈائریکٹ تھا، اینٹیسپیٹڈ یا ان اینٹیسپیٹڈ کانسیکوینسز آئے، یعنی اس سے ہم نے کیا نتائج حاصل کیے، کیا وہ نتائج حاصل ہوئے یا نتائج حاصل نہیں ہوئے، ان کا کیا ڈائریکٹ امپیکٹ آیا ہوا، کیا ہم نے جس بارے میں سوچا تھا وہ ہمیں نتائج مل سکے اس منصوبے سے۔ تو یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ لی جاتی ہے۔